اس کے لفظوں کے ذہن نے وہاں کھڑے حیفرت کو ساکا ساکا دیا، لیکن وہ سب کو اگنور کرتا خوفناک تاثرات کے ساتھ اپنی گاڑی کی سمت بڑھ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی دروازہ زوردار آواز سے بند کرتے بجلی کی سی تیزی سے وہاں سے نکلتا۔ ڈرائیور کی موجودگی کا رسک نہ لیتے ہوئے وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ ساتھ بیٹھا ہاں چپ چاپ اس کی انسٹرکشن کو فالو کر رہا تھا، اور اس وقت اسے کچھ کہنا گویا اسے توڑنے کے مترادف تھا۔ تم میسج بھیجو، انہیں ان کی کال آتے میری بات کرواؤ۔ اس نے لٹو کی طرح اسٹریٹ گھماتے اسے ہدایت دی۔ اس نے سنجیدگی سے فوراً عمل کیا تو کچھ لمحوں میں آنے والی کال پہ اس نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ جہاں اسپیکنگ، اس کی باری آواز گونجی۔ مجھے آج کی ساری فلائٹس کی رپورٹ چاہیے، ود ان 20 منٹس، ساری مطلب ہر ایریا کی۔ اس نے حکم جاری کیا اور اس کے بعد کوئی فلائٹ فلائی نہیں کرے گی۔ اس کا اگلا حکم اس کے طبق روشن کر گیا۔ دوسری طرف کی بات سن کے اس کی پیشانی کے بل گہرے ہونے لگے۔ جو کہا ہے اسے فالو کرو، ایڈمنسٹریشن میری ذمہ داری ہے۔ اور 20 منٹ مطلب 20 منٹ، اس نے دو ٹوک انداز میں کہتے موبائل واپس ہان کی طرف بڑھایا جو باقی ہدایت دے رہا تھا۔ اسے سب سمجھانے کے بعد اس نے دوسرا نمبر ملاتے ہی فوراً اس کی سمت موبائل بڑھایا۔ السلام علیکم، جہان اسپیکنگ، مجھے ساری شپس کی انفارمیشن چاہیے، اور اس کے بعد کوئی بھی شپ کہیں سے بھی روانہ نہیں ہوگی، اور ہائی وے تک آنے اور جانے والے سب روڈز بلاک کیے جائیں۔ 5 منٹ کے اندر گاڑی ایک آفس کے سامنے رکتی۔ وہ مسلسل انسٹرکشن دیتے ہوئے نیچے اترا اور وہ دونوں بھاگتے قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ نہیں، روڈ اس طرح سے بلاک ہو کہ یہ نہ لگے کہ خود سے کیے گئے ہیں۔ اس نے دوسری طرف کی بات سنتے فوراً کہا، جعلی ایکسیڈنٹ کا نام کر دو، کچھ بھی، مگر ہر جگہ ریزن چینج ہونی چاہیے۔ اس نے سرد انداز میں بات مکمل کی۔ 5 منٹ کے اندر اندر یہ سب ہونا چاہیے، صرف 5 منٹ۔ اس نے آرڈر جاری کرتے موبائل پٹھا۔ تب تک خان اس کی چیزیں نکال چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ آنکھیں شعلوں میں لپٹا ایک سرد سا تاثر تھا۔ ان دونوں کیفیات کا مجموعہ دیکھنے والے کو ہراساں کر رہا تھا۔ خان نے اس کی تیاری مکمل کروائی۔ وہ دونوں ٹیم کو ریڈی کر رہے تھے۔ جب خان کے ٹریسر کا بزر بجا، اس نے چیک کیا تو اس کی آنکھیں ایک پل کو چندیے سر، یہ نمبر آن ہو گیا ہے۔ اس نے بے ساختہ خوشی سے کہا، کون سا نمبر؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، اس کے رائٹ مین کا نمبر جو ٹریس کر رہے تھے، مگر وہ آؤٹ آف کوریج تھا۔ مگر ابھی وہ آن ہے۔ اس نے مسلسل ٹریسر کو دیکھتے اطلاع دی تو وہ بھی فوراً متوجہ ہوا۔ سر، یہ ان کی لوکیشن بتا رہی ہے کہ وہ اب بھی ہائی وے سے نہیں نکل سکی۔ بات ابھی مکمل نہ ہوئی جب غیر سے آنے والی کال پہ وہ چونکے۔ السلام علیکم جی ہاں نے اسے دیکھتے کال پہ کی جس کی بمیں تن چکی تھی۔ کب کیسے ساتھ وہ بھرپور انداز میں چونکا ہو کہ اس نے بات سن کے کال بند کی۔ اسے دیکھتے اطلاع دی، سر محرم آگے گھر ایک گاڑی چھوڑ کے گئی ہے۔ اس کی بات سن کے وہ چونکے بغیر بولا، جانتا ہوں کہ محرم فقط مہرا تھی، تم گھر کے باہر لگے کیمرے پہ چیک کرو جو گاڑی چھوڑ کے گئی اس کا نمبر کیا تھا۔ اس نے اسی سرد انداز میں کہا تو وہ فوراً چیک کرتا نمبر آفیسر کو دینے لگا۔ آفیسر نے 3 منٹ تک اسے انفارمیشن دی۔ اس کی آنکھیں دہکنے لگی۔ اوکے لیٹس موو۔ اس نے انہیں ریڈی کیا اور مکمل گیٹ اپ میں وہ اپنے مشن کی طرف روانہ ہوا۔ انہیں سفر کرتے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تو اسے کچھ اندازہ نہ ہوا، لیکن پھر ایک دم سے گاڑی جھٹکا کھا کے رک سی گئی۔ کیا موت پڑ گئی ہے؟ اس کی چنگارتی آواز کان پھاڑنے لگی۔ سر، روڈ بلاک کے شاید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ڈرائیور نے ڈرتے ہوئے کہا تو وہ چلایا۔ پیچھے مڑتے دوسری روڈ کی طرف مڑو، ہمارے گھنٹے میں یہاں سے نکلنا بہت ضروری ہے، اس نے آرڈر دیا۔ اس نے فوراً گاڑی موڑی اور دوسرے روڈ کی طرف موڑا، لیکن 10 منٹ بعد ہی دوبارہ گاڑی رکی۔ اب کیا ہوا؟ وہ چلائے، سر یہ بھی روڈ بلاک شاید ڈرنا ہے، اس نے آگے سے اطلاع لیتے کہا تو ساکت بیٹھی لیزے کا دل دھڑکا تھا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ چلایا، سر بقیہ روڈ بھی بلاک ہے، اس نے موبائل پہ اطلاع لیتے اسے بتایا تو اس کا ماتھا ٹٹکا۔ یہ کیسے پاسبل؟ ایک وقت میں ساری روڈ بلاک؟ اس نے کچھ سوچتے کہا، سر کہیں یہ اس کی سازشیں؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی جب اس کی داڑھ سنتا وہ داڑھا کہ اتنا سرما نہیں ہے وہ کہ 20 منٹ میں ہی یہ سب کر سکے۔ اس کا دل تھوڑا سا پریشان ہوا، جبکہ اس کا دل دھڑک کے پاگل ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئی یہ سب کیا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ تم جلدی سے گاڑی واپس چکانے کی طرف موڑو، اس نے حکم دیتے جلدی سے اسے گاڑی موڑنے کو کہا۔ سر گاڑی کی ٹریسنگ لوکیشن مل چکی ہے، اس کی ٹیم آفیسر نے اسے دیکھتے اطلاع دی تو اس نے اس کی طرف آنکھیں گھمائی۔
گویا پوری بات بتانے کو کہا ہو۔ گاڑی 2 بلاکس بعد رکی ہے لیکن ابھی گاڑی واپس مڑ چکی ہے۔ اسپیشل سروس کی گاڑی میں بیٹھا وہ مسلسل اسے اطلاع دے رہا تھا، وقت ضائع کیے بغیر گاڑی اسی کے پیچھے موڑ لو۔ اس کی سرد آنکھیں مزید سرد ہوتی چلی گئی، اس کی پیشانی سے چمکتی پیشانی بلو سے بڑھ چکی تھی۔ یہ ساری لڑکیاں کوشش کرو کہ تم روانہ کر دو، اس نے کہا تو ملنے والی اطلاع نے اس کے غصے سے پاگل کر دیا۔ سر ہر طرح کا سفر بند ہو چکا ہے، بحری بری سب، اور ہاں وہ بال نوتا ایک کرسی پہ بندھی لیزے کی طرف بڑھا جو دل ہی دل میں مہوحجا تھی۔ تم نے بتایا اس ذلیل عورت، اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا، اس کا ہونٹ پھٹتا محسوس ہوا۔ میں نے نہیں دروازہ، درد نے اسے بولنے نہ دیا، وہ اس کے بال مٹھی میں جکڑتا بولا جب وہ چلا اٹھی۔ اتنا ہی جلدی پاسبل نہیں تھا اس کا مجھے ڈھونڈنا، وہ پاگل ہوتا اسے اذیت پہنچانے لگا۔ میں نے کہا تھا وہ ڈھونڈنے، اس کے بولنے کی جرأت کی جب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ وہ لگاتار اس کے چہرے پہ تھپڑ برساتا شیطانی انداز میں گرایا۔ بناؤ ویڈیو، اس سرما کو تپانے کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیسے بتائے وہ تمہیں۔ اس نے اس کا دوپٹہ دور پھینکنے کا کہا تو وہ لرز سکی نہیں، وہ خود میں سمٹنے لگی۔ یہ ایسا زخم ہوگا جو تمہارے اس عاشق کو مار ڈالے گا، جو میرے ہر زخم کا مداوا ہوگا۔ پھینک دے گا وہ تمہیں۔ جب وہ یہ نوچا ہوا بدن دیکھا گا، ویڈیو کیمرہ آن ہو چکا تھا، وہ وحشی درندے کی مانند اس کی طرف بڑھا، اس کی رنگت سفید پڑنے لگی جب اس نے اس کی شرٹ کے کندھے سے پکڑتے کھینچ ڈالی، خود اس پہ جھکا۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگی، دل نے بے ساختہ کسی کو پکارا۔ اس نے مکروہ ارادے سے ہاتھ اس کے گریبان کی سمت بڑھایا تھا کہ پوری بلڈنگ گولیوں کی تڑ تڑ سے گونجنے لگی۔ اس کا دل سینے میں ڈوبنے لگا جبکہ وہاں کھڑے نفوس اپنی جگہ منجمد تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کارروائی کرتے، اس ایریے کا آہنی دروازہ توڑتے، وہ فل سیاہ لبادے میں گن پکڑے وہاں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے سارے آفیسرز ہتھیار سے لیس تھے۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی، جو بلیک جینز، بلیک ہاف سلیوز شرٹ کے اوپر بلیک فل سلیوز جیکٹ پہنے، چہرے پہ سیاہ کالک کے نشان سجائے، وہ بہت خوفناک تاثرات سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بہت کوئک سروس ہے تمہاری، ماننا پڑے گا۔ اسے دیکھ ایک پل کو پریشان ہونے کے بعد لکی خود کو سنبھالتا گویا ہوا۔ اس کی ٹیم بکھر کے وہاں محسوس لڑکیوں کو آزاد کروا رہی تھی، کچھ نے وہاں موجود لوگوں کو گھیر رکھا تھا۔ ایک ایسا بیوروکریٹ جو گھر بیٹھے ہر منسٹری کو انگلی پر نچا لیتا، ایسا افیسر جس کے آرمی اور ISI کے ساتھ خفیہ تعلقات ہیں۔ افسوس وہ اپنی چہیتی بیگم کی رکھوالی نہ کر سکا۔ اس نے علیزے کی طرف قدم بڑھاتے حباسے سے کہا تو اس کی آنکھیں لہو ٹپکانے لگی۔ ماننا پڑے گا تمہاری اپروچ کو 10 منٹ میں ہر طرح کی موومنٹ سٹاپ کروا بیٹھے۔ تمہاری بیوروکریسی کو سلام، لیکن صدا افسوس کہ اپنی بیوی، اس کے مکروہ الفاظ اس کے لبوں میں ہی اٹکے تھے۔ جب وہ پھرتی سے آگے بڑھتا، اس کا چہرہ جگڑا چکا تھا، اس کی موومنٹ اتنی تیز رفتاری سے ہوئی کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکا، کیونکہ وہ خوش فہمی میں تھا کہ وہ لیزے کو ڈال بنا کے یہاں سے نکل سکتا ہے۔ میری بایوگرافی اور پروفیشن کو جاننے کے بعد بھی تم نے حماقت کی کہ تم میری بیوی یا میری فیملی تک جا پہنچے۔ وہ اتنی زور سے گرایا کہ وہ در و دیوار جھنجھنا اٹھے۔ اس کی وحشت اس کے دل لرزا رہی تھی۔ اس سے منہ کے بل زمین پہ پٹکتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا دیکھنا قیامت ڈال گیا تھا، اس کی آنکھوں سے نیز بہنے لگے۔ اس کی خون چلکاتی نظریں اس کے چاک شدہ بازو اور خون آلودہ ہونٹوں پہ تھے۔ وہ تڑپتے قدموں سے آگے بڑھا اور کمر کے گرد لپٹی فل سلیوز جیکٹ اتار کے اس کے کندھے پر ڈالی۔ وہ اس کو کھولتا کھڑا کر گیا۔ اس کا چہرہ سنگلاہ پتھروں کی نشاندہی کر رہا تھا اور بے نیازی روح تڑپاتی تھی۔ اس کے قدموں پر کھڑا کرتے اس نے اسے ہاتھ کی طرف دھکیلا اور ہاتھ کو ہاتھ میں تھامے ریوالور سے ہی اشارہ کرتے وہ ہونہار قدموں سے اس کی طرف پلٹا۔ وہ ہاتھ کے ساتھ گھسیٹتی باہر کو جا رہی تھی جب وہ دونوں ایک دردناک چیخ پہ رکے۔ وہ لکی کے دونوں بازو توڑ چکا تھا۔ میں وارن کر چکا تھا تمہیں، لیکن یہ تمہاری زندگی کی سب سے سنگین غلطی ہے۔ وہ اسے مسلسل ہٹنگ پوزیشن میں لیے ہوئے تھے۔ باقی کے سب لوگ اریسٹ ہو کے کچھ کو لے کر ٹیم جا چکی تھی، کچھ اس ایریے کی کوریج کی جا رہی تھی، کچھ انہیں گھیرے ہوئے تھے۔
وہ مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں اترا تھا۔ اس نے منجمد دیکھ کے ہان نے اسے ہلایا اور چلنے کا اشارہ کیا، لیکن اس کے قدم چلنے سے قاصر تھے۔ اسے دیکھے جا رہی تھی جو جنونی انداز میں اسے ایسے پیچو ہم سے مار رہا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اس کو دیکھتے اس کی نگاہیں تھمی و بے ساختہ ایک چیخ بلند ہوئی۔ اس کی چیخ پر سب نے حیرت سے دیکھا تو لکی کا رائٹ ہینڈ جہان پہ ریوالور تانے کھڑا تھا، جبکہ وہ لکی کی گردن کے گرد شکنجے کسی سخت نظر سے ہان کو گھور رہا تھا۔ لے کے جاؤ انہیں یہاں سے، اس نے غصے سے کہا تو ہان نے بکھلاتے اس کا بازو ہلایا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں۔ ہان اسے یہ تک نہ کہہ سکا کہ جس محبت کے مان پہ وہ یہاں رکی ہے وہ ایک دبی چنگاری کی طرح ہو چکی ہے جو اب مشکل سے ہی شعلہ برقائے گی جب تک اس کو سلگایا نہ گیا۔ ہان گو، انہوں نے ہاتھ ہلایا لیکن وہ بے بس تھا کہ وہ چلنے پر مادہ نہ ہوئی۔ میں نہیں، اس نے لب کھولے تو اس کا اشتعال بلندیاں چھونے لگا۔ آئی سیٹ موو، وہ گھرایا تو لرز اٹھی، لیکن چاہ کے بھی اس ریوالور سے نظر نہ ہٹا سکی۔ اس کے ضبط پہ اس کا اس پہ پہلے سے موجود غصہ اٹھ کر وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھے مت، ورنہ وہ اس اشتعال انگیز کیفے میں نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ لیکن اس کی یہ ہٹ درمی جلتی پہ تیل کا کام کر گئی۔ اس نے نامحسوس انداز میں نیم مردہ لکی کی محسوس نس دبائی اور پلک چبکنے سے پہلے اپنے دائیں طرف کھڑے اس کے رائٹ ہینڈ کا ریوالور پکڑتے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا اور ریوالور ہان کی طرف پھینکتے گویا ہوا، ان سب کو لے کر فوراً پہنچو، اور خود تیز قدموں سے اس کے طرف بڑھا اور اس کا بازو کھینچتے باہر کو نکلا۔ اس کے ہاتھ کی سختی سے اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کا بازو جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ جب اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے سیٹ پر بٹھا خود بھی بیٹھا۔ اس کا انداز اتنا خوفناک تھا کہ اس کی سانسیں مدھم تار ہو رہی تھی، اور پھر روڈ پہ 4 سے 5 گاڑیاں ہوا کی سپیڈ سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئی۔ اسے یوں ہی گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں لائے تو وہ وہاں موجود شاہ مینشن سکندر ویلا کے مکینوں نے اپنے دل تھام لیے۔ اس کا چہرہ اتنا سرد و پتھریلا لگ رہا تھا کہ ان کے دل دہلنے لگے۔ لاؤنج میں پہنچتے اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کو رسید کیا۔ وہ فٹ پیچھے جا گری۔ اس کا تھپڑ کی شدت اتنی شدید تھی کہ اسے حلق میں خون گھلتا ہوا محسوس ہوا اور خون پڑنے لگا۔ اس کی اس حرکت میں وہاں موجود نفوس کے سر پہ آسمان گرا، جبکہ وہ حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ اس تھپڑ کی گونج ابھی تک اس کے دماغ میں تھی۔ جہان، ماما کی سنسناتی آواز آئی، لیکن اس کی داڑھ نے اسے ساکت کر دیا۔ خبردار، کوئی ایک بھی بندہ آگے نہیں بڑھے گا، ورنہ میں اس شخص سے قطع تعلق کر لوں گا۔ اس کا سرد دو ٹوک انداز اس کے دل پہ پرچیاں چلا گیا۔ اس کی منجمد نظر اس کے سنگلاہ چہرے پہ تھی۔ کیوں کیا ایسے؟ وہ زور سے بولا، لیکن وہ چپ تھی، بالکل چپ، یوں ہی فرش پہ اسی کیفیت میں پڑی تھی۔ بولیے علیزے، کیوں کیا ایسے؟ وہ پھٹ پڑا۔ اس کی تیز آواز نے سب مکینوں کے دل دھڑکا دیے۔ تب بھی وہ حواسوں میں آئی ہولے سے سیدھی ہوتی وہ بولنے لگی، میں سب آپ محرم۔ اس کے الفاظ اس کے لبوں میں تھے جب پڑنے والے تھپڑ اور ڈار نے اسے گما کے رکھ دیا۔ سب آگے بڑھے، لیکن اس کا اشارہ سب کے قدم روک گیا۔ سب خواتین کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ بکواس بند کرے آپ، مار ڈالا آپ نے مجھے، مار ڈالا مجھے علیزے سکندر۔ اس کا مدھم دل کو چیرتا لہجہ سب کو رلا سا گیا، جبکہ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگی۔ علیزے سکندر، علیزے سکندر، علیزے سکندر، تو کیا وہ اس سے اس کا حوالہ چھین رہا تھا؟ اسے علیزے حیدر شاہ سے علیزے سکندر بنا دیا۔ اس کا دل دکھنے لگا۔ حیدر، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ تو وہ چلا اٹھا، مر چکا ہے حیدر، مار ڈالا آپ نے اسے۔ کچھ گھنٹوں پہلے لفظ اندر تک اجاڑ گئے۔ وہ ماہی بے آب و تاب کی طرح تڑپنے لگی۔ 6 سال علیزے، 6 سال، ان 6 سال میں محبت نہ صحیح مجھے اعتبار ہی سونپ دیتی۔ اس کا ٹوٹا لہجہ اس سے تڑپا گیا۔ وہ انسان جو کبھی کسی سے نہیں ہارا، اسے ہرا گئے ہیں آپ۔ 6 سال پہلے بھی آپ نے ہرایا تھا، لیکن اب آپ نے مجھے توڑ دیا، میری محبت کو توڑ دیا۔ وہ محرم کو، اس کی آواز پھڑ پھڑائی، کیا لگتا ہے آپ کو وہ میری فیملی کی طرف ٹارگٹ کرے گا؟ مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ پھر سے چلایا۔ اس کو محرم ایز اے ٹارگٹ دی گئی تھی۔ محرم کے گرد سیکیورٹی زیادہ کر کے اسے شو کروایا گیا تھا کہ وہ میری کمزوری ہے۔ اس کے ہر موومنٹ کی رپورٹ اسے خود پہنچائی گئی تھی۔ لیکن آپ کیوں کی تھی؟ آپ کیوں بھروسہ نہیں آپ کو سب پہ؟ حیدر ممس نے اسے پکارا، لیکن اس کے الفاظ اسے کیا وہاں کھڑے حرفت کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل گئے۔ نہیں علیزے، here is no more Heather for you, everything
Everything is a finish between us. Love just formalities. Everything is our. Here is no more place and anything what you want for you. Everything is our. उसने अंधेरे काल कोठरियों से कटहरे में खड़ा किए वो उसे सज़ा सुना के पलट गया। ऐसी सज़ा जिसने वहाँ खड़े हर फर्द मर्द को मंजमन सा कर दिया। वो साका से खड़े उसके जहरीले लफ्ज़ों के हसार में खड़ी उसकी गाड़ी की आवाज़ से जैसे जागी। नंगे पाँव वो बाहर की तरफ भागी। हैदर वो चलाई। हैदर लेके सुनने वाला बिना सुने जा चुका था, शायद उसकी पहुँच से दूर। मैं तो उस वास्ते चुप था कि तमाशा ना हो। तू समझता है मुझे तुझसे शिकायत नहीं कोई। पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट फैमिली के चश्मो चराग जिनकी शख्सियत सबके लिए मुअम्मा थी, वो हुए आज बेनकाब न्यूज़ एंकर चीख चीख के बोल रहा था। वो सब लॉन्च में ही न्यूज़ सुन रहे थे। वो दादू की गोद में सर के वीरान सी बैठी थी। सबकी दिल अजीज़ जहान हैदर शाह ने आज ऐसा क्या हुआ कि 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे शहर के मुल्क की कार्रवाई ब्लॉक कर दी। हर गिरी ट्रैवलिंग रोक दी। उस सब के पीछे की मेन वजह तो अभी पोशीदा है, लेकिन उससे एक बात साबित हो कि वो सिर्फ इस फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि वो खुद एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट है जो मुल्क की हर मिनिस्ट्री की जंजीरें हिला सकते हैं। आर्मी से उनका ताल्लुक़ उनकी आर्मी चीफ से मीटिंग्स भी एक मुअम्मा है जिसे आज तक कोई हल ना कर सका। लेकिन कोई वो चीख चीख के बता रहा था, जबकि सब ने अफसोस से सर हिलाया कि वो कितनी फाश गलती कर चुका है जिसका खमियाजा उसे अभी कुछ ही देर में भुगतना है। उनसे मिलू के फालतू आपस में बैठा वो कोफे से बोल रहा था, हाँ इससे एंकर को लेकर आओ और पता करो कि उसके पीछे किसका हाथ है। उस चैनल को बंद करके न्यूज़ हर जगह से निकलवाओ। उसने महसूस अंदाज में हुक्म दिया तो वो होली से सर हिलाता गया। काफ़ी ज़्यादती हो गई, तुम्हारे साथ शादी भी ठीक तरह से एंजॉय नहीं की। उसने इस संजीदा से लहजे में ही उससे छेड़ा तो वो छिम गया। नहीं सर, अब तुम कुछ दिनों का आप लो और इंजॉय करो वरना वो जान को आ जाएगी। उसने मनाना थोड़ा मुश्किल है, उसने उसे समझाते कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा के वो कामते कदमों के साथ मम्मा और आयत के साथ अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसका दिल उसके हाथों में धड़कने लगा। वो चलती बैठ के करीब आई तो वहाँ मौजूद उसके रखे तहाइफ जूके तो पड़े हुए थे जो उससे तड़पा गए। वो वहीं दो जानू बैठ के दाड़े मार के रोने लगी। मैंने उन्हें अपने हाथों से खो दिया। वो कर लाई। उसकी ऐसी बिगड़ी हालत देख के मम्मा बेताब हुई। आगे बढ़ उसे सीने से लगाए उनका सारा पानी वो और ज़्यादा सिसकने लगी। मामा मैं जानबूझ के नहीं किया। वो ऐसे कैसे कर सकते, वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते। उसका सनमा अरूज पे था। नहीं बेटा, वो कहीं नहीं गया आ जाता है। जहान कभी अलीज़े से हापा जुदा नहीं रह सकता। फिक्र मत करो। उन्हें भरपूर अंदाज में तसल्ली दी, लेकिन वो यूं ही सिसकती थी। लाला किधर है? हाँ। उसके वाशरूम के जाने बढ़ते कदम एकदम साकत हुए। उसकी मौजूदगी भी उस सूरत हाल में यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो शायद उसके वार्डरोब से कपड़े लेने के दौरान कमरे में दाखिल हुई थी। उसने पलट कर उसकी जानब देखा जो स्किन कलर की एम्ब्रॉयडरी ड्रेस में कहीं से नो बेहता नहीं लग रही थी। मैंने कुछ पूछा। उसके जायज़ा लेती निगाहों से जंजला के वो गोया हुई। उसके बाद भी उसने गहरा सांस हाथ किया। वो गायबाना जहाँ को सुनाई जिसने उसे घर भेज दिया। क्या वो अपनी लाडली को जानता नहीं था? वो काम में बिजी है। उसने मुख्तसर बताते कदम वापस मोड़े। लेकिन ऐसा कौन था काम है जो गुज़िश्ता 5 दिनों से ख़त्म नहीं हो रहा? और वो अपना चेहरा छुपाए बैठे। उसकी तलह आवाज़ गूंजी तो उसने लाभ बेंचे पहली दफ़ा तो ऐसा नहीं हुआ। वो पहले भी तो गायब रहते हैं। उसने जताया तो वो फ़ौरन बोली, तो फिर तुम इधर क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम भी तो साथ होते हो, तो आज ऐसा क्यों? उसने बिजवाबन तंजिया अंदाज में जताया, मुझे उन्होंने बोला है कि जाओ घर में नई नवेली बीवी इंतज़ार कर रही होगी, जाके एंजॉय करो। उसके लफ्ज़ों ने उसकी आंखें चौपट से खोल दी। वो जितने संजीदा मसले में गलीफ से नाराज़गी पस से पुष्ट डाल की गुफ्तगू थी। उसकी ऐसी बेबाक गुफ्तगू ने उसे हवास तक झंझना दिए। तुम नहायत घटिया इंसान, मुदान पिसते शर्म गुस्से से कहती पलटने को थी। उससे पहले कि वो मूर्ति उसने फुर्ती से उसकी कलाई उस अंदाज में खींची कि वो उसके सीने से आन टकराई। उसके मजबूत जिस्म का लम्स उसके अंदर बुझी हुई राख में चिंगारी बढ़ाने लगा। क्या ख्याल है कोई घटियापन दिखा ही दूँ? उसने उसके कान में झुकते हुए संजीदगी से सरगोशी की तो वो बबक उठी। तुम धमकी दे रहे हो? उसकी आवाज़ हज़ार कोशिश के बावजूद लड़खड़ाई। बच्चे उसकी हर दर्जा कुर्बत थी जो उसकी हज़ार कोशिशों के बावजूद ख़त्म न हुई। तो वो बेबसी से चलाई, छोड़ो मुझे, लेकिन गिरफ्त तो बहुत मजबूत थी।
دھمکی نہیں دے رہا۔ ریان میں تو عمل کرنے کو بے چین اور بےتاب ہوں۔ اس کی جرأت نے اس کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے۔ اس کا سانس اٹکنے لگا جب اس نے اسے اپنے چہرے پہ اسے جھکتے محسوس کیا۔ وہ نفرت کا پرچار کرتی بھی اسے پڑے نہ دھکیل پا رہی تھی۔ جائیے، اچھا سا تیار ہو گیا یہ شوہر اتنے دنوں بعد گھر آیا، اس کے دل بہلانے کا سامان کرو۔ اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دباتا وہ اس کا دل ہلا گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک سنسنا اٹھے اور شرم سے بڑکتے پیچھے ہٹے جبکہ وہ پرسکون انداز میں اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرتا واش روم میں گھس گیا۔ اسے وحشتناک کمرے میں کسی کی پرسوز چیخیں فضا کو عجیب وحشت زدہ کر رہی تھی، جبکہ وہ بہت پرسکون انداز میں آنکھوں میں سر سے کیفیت اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ معمول کی طرح اپنی سزا بھگت رہا تھا۔ جو سزا اس نے علیزے کے لیے سوچنے کی غلطی کی تھی، وہی سزا اسے جہان اسے دردناک انداز میں دیتا کہ وہ تڑپنے لگتا۔ روز اس کے بدن کو چلسایا جاتا اور پھر اسے زخم خوردہ بدن کو ایسے دیو ہیکل آدمیوں کے حوالے کر دیا جاتا جو اس کے بدن کی درجیاں بکھیر دیتے، اس کا بدن نوچ گسوٹ دیتے۔ اتنی کڑی سزا بھی جہان کے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا نہ کر پا رہی تھی۔ اس واقعے کو 15-20 دن گزر چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک اس کے بعد گھر نہ گیا تھا، نہ کسی سے رابطہ کیا۔ وہ فی الوقت اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ کسی کا سامنا کرتا۔ اس نے اپنی پٹی میں جگڑے ہاتھوں میں نظریں جمائی۔ علیزے کو اذیت دینے کے بعد یہ اس کی خود کو دی جانے والی اذیت تھی۔ وہ نہ جانے کیا کچھ سوچتا جا رہا تھا جب رنگ ٹون پہ اس نے موبائل کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ مرینا معاذ کا بلینک کرتا نمبر اسے کشمکش میں ڈال گیا، لیکن وہ اتنی عزت تو کرتا تھا کہ چاہ کے بھی ان کی کال اگنور نہ کر سکا۔ ہولے سے کال پک کر گیا۔ السلام علیکم، جہان اسپیکنگ۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اس نے جواباً استفسار کیا۔ فارمل گفتگو کے بعد وہ ان کی کال کا مقصد جاننے لگا جب ان کی بات نے اسے سکتے میں ڈال دیا۔ کچھ اور نہیں، ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ بے شک علیزے کو سزا دے، لیکن ایسی سزا دے جو اسے جدائی سے ہٹ کے ہو۔ پلیز گھر لو جائیے، اس سے پہلے کہ وہ جان سے جائے۔ اس کی بات نے اسے ایک دم ساکت کر دیا۔ وہ کچھ کہنے لگا، کہنے کا اہل نہ خود کو پا رہا تھا۔ اس کے اندر بڑکتی آگ مزید شعلہ افشاں ہوئی۔ معاویہ! اس نے لاؤنج سے نکلتے معاویہ کو آواز دی تو وہ فوراً رکا۔ اس نے فوراً مڑ کے اسے دیکھا جو اجڑے ہوئے ویران حلیے میں نہ جانے کتنے دنوں کا ملک جیسا سوٹ پہنے ماتم زدہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جوابی اس نے نظریں چراتے پوچھا، کیونکہ وہ اس کا سوال جانتا تھا۔ شاہ کدھر ہے؟ معمول کا سوال آیا۔ وہ بابی کام میں بزی۔ اس نے بھی معمول کا بہانہ تراشا۔ جب وہ دکھ سے پڑ پڑی، کیسا کام ہے جو ختم نہیں ہو رہا؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں سب؟ خدا کے لیے انہیں بلائے، میں مر جاؤں گی۔ وہ پھر کر رونے لگی۔ سے پہلے کہ وہ اسے کچھ تب وہ لہراتی ہوئی زمین پہ آن گری۔ از شی ایکسپیکٹنگ؟ ڈاکٹر کی آواز نے ان سب پہ ایک خوبصورت انکشاف کیا، جبکہ اس کی آنکھوں سے دو آنسو نکلتے تکیے میں جذب ہو گئے۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں، ویکنس اور ٹینشن سے یہ حالت ہوئی ہے۔ ان کی ڈائٹ اور ریلیکسیشن کا خیال رکھے۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں بولتا جا رہا تھا، جبکہ وہ خوشگوار حیرت میں کھڑے سن رہے تھے۔ جبکہ وہ ساکت لیتی اس انکشاف کو سنتی اب بے مہر کی یادوں میں کھوئی تھی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر موہت نے سب سے پہلے حواس میں آتے ڈاکٹر کو کہا تو سب ان کی آواز پہ چونکے۔ شاہ صاحب کدھر ہیں؟ ڈاکٹر کا پوچھے جانے والا سوال اس کے دل پہ چھریاں چلا گیا۔ بے آواز آنسو بہتے چلے گئے۔ وہ ایز یوزول اپنے کام میں بزی، بٹ ابھی کال کر دی ہے۔ طلال نے اس کے بہتے آنسو سے نظر چراتے گویا اسے بہلایا ہو۔ ماما اس کی حالت دیکھتے فوراً اس کی طرف آئیں، جبکہ آریان اور طلال ڈاکٹر کو سی اپ کرنے نکلے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو بیٹا، ماما نے اس کی پیشانی چومتے پھرتے جذبات سے کہا تو وہ سب بھی کودتے ہوئے اس کے پاس چڑھ گئے۔ ڈیئرسٹ بابی مبارکاں، سب نے کورس میں کہا تو وہ مسکرا بھی نہ سکے۔ ایسے خوشنما موقع پہ بھی اس کے چہرے پہ شرم خوشی کا کوئی رنگ نہ جلملا رہا تھا۔ بابی، ایک راز کی بات بتاؤں، مانے گی؟ ان سب نے وہیں ڈیرے لگائے، گویا اسے اس فیس سے نکالنے کی ٹھانی۔ مابی کی راز بڑی سرگوشی پہ اس نے بغیر چونکے سے دیکھا۔ میری تصویریں لگا لے روم میں، ہمارا جونیئر بہت ہنسمکھ اور ڈیشنگ ہوگا میری طرح، اس نے کالر کھڑا کرتے کہا تو سب کو غش پڑ گیا۔ خبردار بابی، یہ کام مت کیجیے گا، زیر نے فوراً کہا تو اس نے آنکھیں پھیلاتے اسے دیکھا۔ زوجہ محترمہ، آپ کیوں ٹانگ اڑا رہی ہیں جانم؟ آپ اور ہم ایک ہی تو ہیں، اس نے آنکھ میچتے کہا تو ایک بولی بٹ کی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی۔ آپ انتہائی فضول ہیں، اس نے چیمتے ہوئے کہا۔ اتنے فاصلے پہ رہ کے بھی یہی الزامات سننے
تو اس سے اچھا ہے کہ میں پاس ہی آ جاؤں۔ وہ اچکتے ہوئے اس کے قریب جا بیٹھا تو وہ بوکھلا گئی۔ اس کی اس بوکھلاہٹ کو دیکھتے سب کو لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ ان کو چھوڑیے، بھابھی بتائیے کس کی فوٹو لگائیں گی؟ تاشے کی بات پہ سب کی میں شروع ہو گئی، جبکہ سب جانتے تھے کہ جواب کیا ہوگا۔ وہ سب کو دیکھتی ہلکی سے مسکرا رہی تھی۔ جب ولی نے شوشہ چھوڑا، علیزے شاہ رخ کی فوٹو لگانے کا تو نہیں ارادہ کہ تمہارا بیٹا رومانٹک ہو؟ اس کا سنجیدگی سے کیا گیا سوال جہاں اسے حفظ زدہ کر گیا وہیں کہہ کے چھوٹنے لگے۔ کیوں لیزے جہاں بھائی رومانٹک نہیں ہے کیا جو شاہ رخ کا بندوبست کرنا؟ ریب کے پوچھے جانے والے سوال پہ اس کی مسکراہٹ سمٹی، جبکہ آنکھوں کے پردے پہ ایک خوش شکن سا منظر لہرانے لگا، ایک ایسا منظر جسے وہ سوچنے سے بھی ڈرتی تھی، وہ منظر جو وہ آج تلک کسی کو بھی نہ بتا سکی، وہ منظر جس نے اس کے اندر جینے کی امنگ پیدا کی تھی۔ کیا ہوا؟ آیت نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ چونکتی ہوئی متوجہ ہوئی۔ بتائیے نا بھابھی، کس کی فوٹو لگائیں گی؟ سب نے استفسار کیا تو وہ دھیمے سے لہجے میں سر جھکاتے آنسو پیتے بولی، جو لگی ہے وہی ٹھیک ہے۔ ایک نظر اس نے سامنے سجے سیاہ سوٹ میں بلبوس اس کے پورٹریٹ پہ ڈال دکھا تو سب نے وہ ہو ہاں مچائی کہ وہ گھبرا سی گئی۔ وہ ہتھیلی باندھ کے اسے تھوڑی پہ جمائے اس سامنے نظر آتے بدن ٹھٹرا دینے والے منظر پہ یوں نظریں جمائے بیٹھا تھا گویا اس سے دلکش نظارہ اسے پوری دنیا میں نہیں نظر آیا۔ اس کی چیخیں اس کے دل پہ ذرا اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کے کانوں میں کسی کی روتی بلکتی سرگوشیاں گردش کر رہی تھی۔ گزشتہ شب کا وہ دلسوز منظر یاد آتے ہی اس کی آنکھیں سیاہ ہونے لگی۔ شاہ معاویہ کے نمبر سے آنے والی اس کال کو غلطی سے پک کرنے پہ بھی جو آواز اس کے کانوں میں پڑی اس نے اسے ایک پل بھر کو ساکت سا کرے۔ خدا کے لیے شاہ، پلیز شاہ بولیے، میں مر جاؤں گی۔ اس کی سسکتے آواز کی گردش کرتے سوچے اس نے کرب سے آنکھیں میچی۔ مجھے یہ سزا مت دے پلیز، ایک بار سامنے آ جائیے۔ اس کی التجائی آواز آئی لیکن اس کے لبوں پہ لگا قفل نہ ٹوٹا۔ شاہ، آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر آپ اسی ہفتے گھر نہ آئے تو میں جان لے۔ وہ نہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی جب اس کے داڑھ پہ سہم سے بند کرے یہ سب البتہ آج کے بعد یہ لفظ بھی کبھی مت سنو۔ اگر خود کو کچھ کیا تو میں پتال سے بھی کھینچ نکالوں گا کہ اپنی پل پل کی عزت حساب لوں گا۔ اپنی جان لینے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کی بات کا زہر اس پہ انڈیلتے اس نے موبائل زور سے سامنے دیوار پہ دے مارا۔ اس کی جان لرز گئی تھی اس کی بات پہ، جسے سنتے وہ غیظ و غضب سے پاگل ہوا تھا۔ ایک دل سے اس چیخ کے پکار پہ اس نے خود کو خیالات کی زد سے باہر نکالا اور سامنے دیکھا جہاں اس کے کچھ دیر پہلے سے جھلسے بدن کو وحشی مرد نوچ گسوٹ رہے تھے۔ یہی سزا مقرر کی تھی اس نے کہ وہ پل پر مرنے کو ترسے، ایسی ذلت بڑی سزا جو اس کے لیے عبرتناک ہو۔ روز اس کے بدن کو جھلسایا جاتا، شاید لاشعوری طور پہ علیزے کے اس زخم کا بدلہ لیا جاتا اور پھر اس سے جھلسے ہوئے بدن کو وہ دیو ہیکل سے وحشی مرد نوچ گسوٹ جاتے۔ اس کی بلند سے بلند تار ہوتی چیخیں کو سنتے وہ اٹھا اور ڈھیلے قدموں سے اس وحشت ناک ماحول سے نکلتا چلا گیا۔ کیا کب؟ بھابھی کیسے؟ اس اسٹڈی سے باہر نکلا جب اس کی خوشی سے لبریز آواز پہ چونکا۔ میں ابھی آتی، میں آ کے ملتی انہیں، وہ خوشی اور جوش سے کہتی کھال باندھ کرتی مڑی تو اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی انسان ہو کے دیوار۔ اس نے سورج چہرے کے ساتھ دھڑکتے دل پہ قابو پاتے اس پہ چڑھائی کی تو اس نے آبرو اچکاتے اسے دیکھا۔ حیرت کافی خوش لگ رہی تھی۔ اس نے اسے سہارا دیتے پوچھا تو وہ سب کچھ بولنے لگی۔ ہاں بات ہی بہت خوشی کی بھابھی، وہ بات کرتے اٹکی، چہرے پہ شرم کی لالی چھانے لگی۔ کیا ہوا بھابھی کے اوپر فوراً پریشان ہوا؟ نہیں وہ ٹھیک ہے ایکچولی۔ وہ پھر رکی، کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے۔ جب وہ روانگی سے بول اٹھی، میں پھپھو پڑھنے والی، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا تو وہ بہت ایکسائٹڈ ہوا۔ ماشاءاللہ بہت خوشی کی خبر ہے بھابھی، میم ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا تو اس نے تسلی دیتے جانے کی بابت استفسار کیا تو اس نے تیار ہونے کا کہتے اسے اجازت دی۔ مہرو، اس نے جاتی ہوئی مہرماں کو آواز دی تو وہ رکی اور پلٹ کے اسے دیکھا جو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں نے اس کے ہاتھوں میں سنسنی سی دوڑا دی۔ کیا ہے؟ اس نے نگاہ چراتے پوچھا تو اس نے مسکراہٹ دباتے سوال پوچھا، تم کب خان کی چھوٹی بہن کو پھپھو بننے کا شرف بخش رہی ہو؟ اس کے نہایت سنجیدگی سے پوچھے جانے والے سوال پہ پل بھر کو وہ ہونک رہ گئی، لیکن جب بات شعور تک پہنچی تو اسی حساب سے وہ ترتپا رنگوں میں نہا گئی۔ تم بہت گھٹیا انسان ہو، اس نے گڑبڑاتے لجاتے کہتے باہر قدم بڑھائے۔ اس کے بلند کہکے نے چہرے کے رنگوں کو دوبالا کر دیا۔
1 مہینہ گزر چکا تھا اس خبر کو، لیکن اس کی کوئی خبر تک نہ آئی تھی۔ اس کے نمبر بانتے رابطے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اس کی اس بے خبری پہ وہ جوگن بنی نچڑتی جا رہی تھی۔ ماما، دادو، پاپا سب کے بے پناہ کہنے پہ بھی وہ چند نوالوں سے زیادہ کچھ نہ لیتی تھی۔ وہ بھول رہی تھی اس کے ساتھ اب ایک اور زندگی جڑ چکی ہے۔ اس کی سوچوں اور خیالوں کا مرکز بس وہی تھا جو اسے محبتوں کا عادی بنا کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس کی یہ حالت شاہ مینشن اور اسکندر ولا دونوں گھرانوں کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ وہ سب اس کی حالت دیکھتے کڑ رہے تھے جب وہ ایک دن اچانک لوٹ آیا۔ اس کی واپسی نے ان کے مرجھائے دل کھلا سے دیے۔ بلیک لیدر جیکٹ کو بازو میں ڈالے، رائٹ بلو شرٹ کے کپ فولڈ کے وہ بکھرے سے خلیے میں تھا۔ اس کے چہرے پہ چھائی گہری سنجیدگی کی وجہ سے سب نے اس سے سوالوں سے گریز کیا کہ یہ پاپا کا بھی آرڈر تھا کہ فی الوقت اسے کچھ نہ پوچھا جائے۔ وہ بہت نارملی انداز میں سب سے مل رہا تھا۔ اس نے غلطی سے لیزے کے متعلق استفسار نہ کیا جو زینیولا ریپ کے ساتھ اپنے کمرے میں پڑی تھی۔ 2 گھنٹوں سے بھی اوپر کا وقت ہونے کو تھا۔ ماما کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ جہان بیٹا چلیے تھوڑا فریش ہو، پھر کھانا بھی کھانا ہے۔ ان کی بات پہ وہ پل بھر کو رکا، لیکن کسی کی مان بڑی آواز کے ذہن میں آتے ہی اس نے سر جھٹکا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ نے کیا سوچا ہے یا آپ کہاں تھے، ابھی کس بات نے آپ کو پڑھنے پر مجبور کیا؟ اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ماما نے سپاٹ چہرے کے ساتھ سنتے جہاں سے بات کا آغاز کیا۔ لیکن اب بیٹا کو انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے جان لو کہ اب یہ تم دونوں کی زندگی کا ہی معاملہ نہیں، بلکہ اب تم دونوں کے ساتھ ایک ننھی سی جان جڑی ہے۔ ماما کے کیے گئے دھماکے پہ وہ دم بہت دروازے پہ کھڑا رہ گیا۔